بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ اس وقت ہم لاہور میں ہیں، لاہور میں پاکستان استحکام پارٹی کے سیکریٹریٹ میں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آج یہاں پہ پولیٹیشین ہیں وہ ایک فیمیل ہیں، اور وہ جہاں جس پارٹی میں ہوتی ہیں وہ پھر میں کلہ ہی کافی ہوں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ، جو مختلف عہدوں پہ فیڈرل منسٹر انفارمیشن رہی، اس کے بعد اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر رہی، اس کے بعد اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کام کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ کام کیا۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ آپ کے والد صاحب پیپلز پارٹی کے جیالے تھے، آپ نے ڈاکٹر بنی اور اس کے بعد آپ پولیٹکس میں آئے، کیسا لگ رہا ہے یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتی ہوں یہاں آئی پی پی سیکریٹریٹ میں، اور جو دکھتی رگ آپ نے جس پہ ہاتھ رکھا ہے، دیکھیں میں ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ، ایک سوشل ورکر، ایک یوتھ ایکٹیوسٹ، پھر ایک ہیلتھ پروفیشنل، پھر ایک وومن ایکٹیوسٹ۔ تو سیاست کا اس کے ساتھ تانے بانے ویسے جڑ جاتے ہیں جب آپ یہ سارا جو لینڈسکیپ ہے اس کے اندر گھوم رہے ہوں۔ تو الٹیمیٹلی جو حقیقی سیاست ہے وہ ہے ہی آپ کی ٹو ہیلپ ادرس، ٹو سپورٹ ادرس، ٹو لیو فار ادرس۔ صحیح۔ تو والد صاحب کا آپ نے ذکر خیر کیا، تو یقیناً ان کی لیگیسی میرے لیے ایک بڑا اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے۔ وہ ہمارے والد صاحب بھی نہیں تھے، وہ وقت کے ولی تھے، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک سوشل ورکر ہوتے ہوئے انہوں نے جس طرح لوگوں کی دعائیں لیں، جس طرح لوگوں سے محبت کی، جس طرح لوگوں نے ان کی پذیرائی کی، وہ میرے لیے ایک اعزاز ہے ان کی بیٹی ہوتے ہوئے۔ گھر میں جو بچہ دیکھتا ہے اور جو اپنے والدین سے سیکھتا ہے، ایک ہے آپ کی تعلیم، ایک ہے آپ کی تربیت۔ بالکل۔ تعلیم وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آپ پیسے دے کے، فیس دے کے آپ وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک قسم کا خرید لیتے ہیں۔ اگر آپ فیس نہیں دیتے کوئی آپ کو وہاں بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ تو ایک ہے آپ کی تربیت۔ جب تک تعلیم اور تربیت اکٹھی نہیں ہوتی آپ کامل انسان نہیں بن سکتے۔ ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں کوالٹی ایجوکیشن بھی دی، اور پھر انہوں نے جو ہماری کوالٹی ٹریننگ کی وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا، جس میں میری ماں کا، مرحومہ کا بہت اہم رول تھا۔ کیونکہ والدین کو سب سے پہلے اپنے والدین بچوں کو جو گھر میں چیز دینی ہے وہ کانفیڈنس ہے، وہ اعتماد ہے۔ جب آپ اپنے بچے پہ اعتماد کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ جرأت آتی ہے، اس کو اپنے اوپر یقین آتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور پھر وہ طاقت اس کی جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ جو آپ نے ذکر خیر کیا جماعتوں کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی سنس مائی چائلڈہڈ میرے فیملی کا جو ایک مطلب کلمہ جیسے بچے کو سکھاتے ہیں نا، اسی طرح لائلٹی ود بھٹو صاحب ہمیں سکھائے گی، بھٹوازم، کہ بھئی یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ فیملی ہے، یہ وہ خاندان ہے جو اس ملک کے لیے قربان ہو رہا ہے یا قربان ہوا ہے، اور اس کی سروسز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جو ہے لازوال ہیں۔ رائٹ۔ لیکن جب ہم اس سسٹم میں آئے خود پولیٹیکل اس کے اندر، تو آ کے دیکھا کہ جس سبق کو یا جس پہاڑے کو ہمارے والدین ہمیں یاد کرواتے تھے وہ تو حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ تو ریالٹیز ڈیفرنٹ ہے۔ وہ تو ایک پرسیپشن تھی جس نے ہمارے والدین کو قید کیا ہوا تھا، ان کے ذہنوں کو بالکل جو ہے وہ قید کر کے ان کی سوچ کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اور جب ریالٹی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی۔ آپ کا اگر میں یہ بات سمجھنا چاہوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں
کہ آپ کے جو والدین تھے وہ سادہ لوگ تھے، وہ بھٹو کے، پیپلز پارٹی کے، بھٹوازم کے ٹریپ میں آ گئے، ریئلٹی ڈیفرنٹ ہے، یہ سارے کے سارے کھاؤ مال ہیں؟ دیکھیے اس میں جہاں تک بھٹو صاحب کی ذات کا اور بینظیر بھٹو شہید کا ذکر ہے، وہ تو ایک ڈیفرنٹ ان شخصیات کا کردار جو جنہوں نے ہمارے والدین کو گرویدہ کیا. رائٹ. اور جو بھٹو صاحب جو کہ اس دور کے پاکستان کے ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ کا ایسا ستارہ تھا کہ جس نے پاکستان کو شناخت دی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پارٹی جن ہاتھوں میں چلی گئی، وہاں پھر کوئی پراپرٹی ڈیلر آ گیا، کوئی اور طرح کا پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک شروع ہوئی. تو جو بھٹو کا نظریہ تھا، جو بھٹو کی آئیڈیالوجی تھی، جو بھٹو کا غریب تھا، جو بھٹو جس کے لیے تڑپ لے کے سیاست میں آیا تھا یا کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ آئیڈیالوجی مر گئی. بھٹو کے ساتھ ہی وہ زمین میں دفن ہو گئی. بینظیر بھٹو نے اس کو زور بازو پہ زندہ کرنے کی کوشش کی، سٹرگل کی، ایک خاتون ہوتے ہوئے ایک ایفرٹ کی، اور نظام سے لڑتی بھی رہی. میں نے ان کو جوائن کیا جب میں کاف میں تھی. تو میرا چونکہ جو میرے ڈیزگنیٹڈ پوسٹ تھی وہ ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کی تھی. میں ان کی آفس بیرر تھی، وائس پریزیڈنٹ تھی. whoever will be the head of the country، مجھے اس کے ساتھ کام کرنا تھا. لکیلی اور ان لکیلی چیف ایگزیکٹو واز پرویز مشرف. تو when I landed in Pakistan ایز وائس پریزیڈنٹ ورلڈ اسمبلی آف یوتھ، تو میرے پاس جو ایک اللہ نے موقع دیا کہ آئی شوڈ بی پارٹ آف دیٹ پارلیمنٹ، جہاں سے ہم ان خواتین کی آواز بن کے ان کو طاقت دیں. تو میرا ایجنڈا نہ تو سیاست میں اس وقت بھی جماعت کے اندر آ کے کوئی روزگار تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، بلکہ ایک اچھی انٹرنیشنل پوسٹ پہ بیٹھ کے میں ادھر ہیڈ کوارٹر کی پوسٹ چھوڑ کے میں یہاں گلی محلوں میں اور گلی کوچوں کے اندر جو سیاسی آپشن لیا، وہ ایک خواری تھی، خجل خواری تھی جو اب تک ہو رہی ہے. جو آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کی، تو دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک یارانہ کہہ لیں، ایک لوگوں کے ساتھ ایک دل سے جڑا وہ رشتہ جو جنہوں نے بھٹو کو کام کرتے دیکھا ہے یا جس نے اس کا درد محسوس کیا ہے، وہ لوگ جو آج زندہ ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی غلط ہاتھوں میں چلی گئی، پارٹی کا نظریہ مر گیا، بھٹو مر گیا، ساتھ ہی وہ آئیڈیالوجی مر گئی. اب زندہ ہے تو صرف کاروبار زندہ ہے، تجارت زندہ ہے، یا اس کے ساتھ جڑے دیگر محرکات زندہ ہیں. وہ حقیقی سیاسی رنگ جو تھا، عوامی رنگ جو تھا، وہ جب پیپلز پارٹی سے وہ مائنس ہوا تو الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیں کہ وہ پھر ایک مخصوص گروہ بن گیا. وہ ایک کلب ہے جو اپنا بزنسز کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اچھا، جس فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو میں جانتا ہوں، وہ بڑی سینسیٹیو سی ایک خاتون ہے. کبھی رو جاتی ہے، کبھی کسی کو تھپڑ مار دیتی ہے، کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے پرسنل سیکرٹری کو وہ کنڈی بند کر کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی سینسیٹیوٹی بتاتی ہے کہ آپ ایک سچی اور کھری خاتون ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، پرویز مشرف کے ساتھ بھی کام کیا، زرداری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، عمران خان کے ساتھ بھی کام کیا، آپ نے چھ پرائم منسٹر، عثمان ڈار کے ساتھ بھی، یہ عثمان بزدار کے ساتھ بھی کام کیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان میں کون بندہ تھا جو سنسیئر، سچا، جو پاکستان کے لیے سوچتا تھا، یا وہ علیم خان اور جہانگیر ترینی ہیں جو آج کے ہیں؟ دیکھیں، میری یہ سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر جس کو بھی اللہ نے کرسی دی، میرا یہ یقین کامل ہے، اور بینگ اے مسلم میرا یہ ریزالو ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا. جن شخصیات کا بھی آپ نے ذکر کیا، اللہ نے ان کو اس ملک کی حالت کو بدلنے کا ایک موقع دیا، ایک چانس دیا. اللہ ان پہ راضی ہوا، کیونکہ اگر اللہ راضی نہ ہو تو آپ اس پوسٹ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ ان پہ راضی تھا تو وہ لوگ اس پوسٹوں تک گئے.
لیکن اللہ امتحان لیتا ہے آپ کو ذمہ داری دے کے بھی اور لے کے بھی، دونوں طرح سے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ جب کاز جو ہے وہ لوگ اس کو سپریم کر کے ان پوسٹوں تک پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے جب ان کی ذات سپریم ہو جاتی ہے تو وہاں سے اصل فتنہ جنم لیتا ہے۔ جب تک آپ اس کرسی سے دور ہیں آپ کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، جب جو ہی کرسی آ آپ جاتی ہے کرسی پھر کے مقصد پاس پہنچ جاتے ہیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ کی ذات سپریم ہو جاتی ہے، آپ کاز کی نفی کرتے ہیں۔ یہ سارے لیڈرشپ کے لیے دیکھیں یہ ایک آپ ہیومن سائیکی ہے، یہ آپ کا ایک کہہ لیں کہ ایز اے ڈاکٹر بھی کہوں گی کہ جو انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس کی سروائیول جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی سے جڑی ہے۔ جب آپ اپنی ذات کی نفی کرنے کی بجائے اپنی کاز کو ملائن کرتے ہیں، اس کی نفی کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے اور پھر وہ مطلب تخت سے فرش تک آتے چند لمحے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں آیا جس کو ہم کہیں کہ یہ نیلسن منڈیلا ہے، یہ مہاتیر محمد ہے، یہ کوئی مارٹن لوتھر کنگ ہے، ایسا کوئی بندہ ہی نہیں آیا آپ کے پاس؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ساری اللہ نے ان کو موقع دیا یہ سب بننے کے لیے، اللہ نے ان کو وہ چانس دیا، لیکن بدقسمتی سے جو میں نے دیکھا، آئی مے بی رانگ، میری اپنی انالیسز اور میرے اپنا ایک موقف ہے، میں نے مکمل تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سارے زمین کے اوپر انسان ہیں اور انسان غلطیوں کے پتلے ہیں، فرشتہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن جو دل دکھا، جس چیز سے تکلیف ہوئی کہ یہ قوم کے جو معصوم ذہن ہیں وہ کس طرح اپنے ان لیڈران کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے رہے، رہبر سمجھتے رہے اور ان کو فالو کرتے۔ الٹیمیٹلی وہ لیڈر جو رہبر تھے جب وہ رہزن بنے اور رہزن بن کے جس طرح اس ملک کو مشکلات میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں دھکیلا، اور آج یہ سارے اگر وہ سب کچھ ہوتے جو ان کا آپ ذکر کر رہے تھے تو پاکستان یہاں اس حالت میں نہ کھڑا ہوتا۔ 76 سال میں پاکستان کو آگے لے کے چلنا تھا، لیکن پاکستان بہت پیچھے چلا گیا، اگر ریجن میں دیکھیں یا نیشنلی دیکھیں یا انٹرنیشنلی دیکھیں، جہاں پہ بھی آپ اس کو ایویلویٹ کریں گے، اور یہ کوئی اچھی قابل فخر حقیقت نہیں ہے جو ہم بیان کریں، یہ تکلیف دہ حقیقت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ ان کا ہاتھ رہا۔ مشرف کی جتنے 3 سال تھے وہ ایز اے ریفارمر آیا، اس نے ریفارم کی، جو آج بھی آپ کے 4 ریگولیٹر ہیں، پیمرا، نیپرا، وہ سارے اس نے بنائے، اوگرا، پی ٹی اے، یہ ریگولیٹر اس نے بنائے۔ 5واں ایک ہی اس کے بعد جو بنا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، وہ آپ کی بہن نے بنایا۔ تو 7 فیڈرل منسٹریز ہیڈ کر کے 7 دفعہ فیڈرل منسٹر بننے کے بعد اس چیز کی ریئلائزیشن ہے، انکلوڈنگ ہیلتھ منسٹر اینڈ وومن ڈیولپمنٹ منسٹر، کلچر منسٹر، آپ کی انفارمیشن منسٹر، تو یہ ساری منسٹریز، پاپولیشن منسٹر، کیبنٹ ڈویژن کے انچارج منسٹر، تو یہ جتنی بھی منسٹریز میں نے ہیڈ کی، اس پہ ایک چیز دیکھی کہ ہم سارے سیاستدان جو ہیں وہ عوام کو جواب دیں ہیں، میڈیا کو جواب دیں ہیں، آپ کی عدالت میں ہماری پیشیاں بھی ہوتی ہیں، عوام کی عدالت میں بھی ہم روز آنسریبل ہیں، لیکن جو نہیں کہیں جواب دے اس ملک کی بیوروکریسی ہے۔ اچھا، اور میں 7 فیڈرل منسٹریز میں ظاہر ہے 7 فیڈرل سیکریٹریز سے واسطہ پڑا، اور میں بھی ان کی چینجز کے بعد آپ 11 کر لیں، 10 کر لیں، میں نے یہ دیکھا کہ یہاں حکومتیں بدلی ہیں، منسٹرز بدلے ہیں، اس کرسی پہ وہ آنے والا بیوروکریٹ جو ہے وہ نہیں بدلا۔
یہ آپ اعظم خان کو لیے بھی یہ کہتی تھی، آپ نے اس کو کہا بھی صحیح کہ آپ ہمارے سرونٹ ہیں، آپ پبلک سرونٹ ہیں، آپ کیسے مجھے رول کرتے ہیں، لیکن کیا میرے سرونٹ نہیں، پبلک سرونٹ. آپ ڈینٹ پینٹ ڈال سکی اس میں کوئی کہ مطلب جس طرح سے وہ رول کرتے تھے، آپ منسٹر ہوتے تھے، آپ کے سیکٹری کو خود بلا کے ڈائریکشن دیتے تھے. ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے کتنے ایسے بیوروکریٹ دیکھے ہیں کہ جو کسی کرپشن، کرپٹ پریکٹسز، مس یوز آف اتھارٹی یا ابیوز آف پاور میں جو جیل گئے ہوں، جنہوں نے سزا بھگتی ہو. کوئی منسٹر، اور میں درجنوں منسٹرز کے نام بتا سکتی ہوں آپ کو، انکلوڈنگ پرائم منسٹر فواد حسین فواد. آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ اپنی سیکریٹری کی سپورٹ کے بغیر، فیسیلیٹیشن کے بغیر اپنے دفاتر نہیں چلا سکتے، اپنی منسٹری نہیں چلا سکتے. کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا جو کیس ہوتا ہے وہ منسٹر پہ بنتا ہے، سیکریٹری جو ہے وہ دودھ کا دھلا باہر آ جاتا ہے. اس کی وجہ ہے آپ کے پروگرام سے مجھے یقین ہے اگر اللہ نے مجھے زندگی میں دوبارہ موقع دیا یا کوئی ایسی پوزیشن دی، کوئی ایسا پروردگار نے چانس دیا، تو میں سب سے پہلے ایک کام ضرور اس ملک میں ہونا چاہیے کہ ڈی ایم جی رولز چینج ہونے چاہیے. وہ تو پرویز مشرف نے بھی انگریز کے دور کا بنا یہ قانون جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں اس کے اندر صرف ایک امینڈمنٹ ہونی ہے، ایک امینڈمنٹ. وہ امینڈمنٹ کیا ہے کہ آپ کیا اس وقت کا جو کرنٹ رولز ہیں ان کے مطابق انچارج آف دی منسٹری از سیکریٹری آف دی منسٹری. ابھی میں یہ پبلک کو نہیں پتا ہونا، لیکن یہ منسٹر جو ہوتا ہے وہ اس منسٹری کا صرف کاسمیٹک پبلک فیس ہوتا ہے. جو ایکچوئل انچارج آف دی منسٹری ہوتا ہے وہ سیکریٹری آف دی منسٹری ہے. تو جس دن آپ نے انچارج بنا دیا منسٹر آف دی منسٹری کو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں وہ منسٹر کوئی بھی ہے وہ عوام کو جواب دے. وہ بابو نہیں ہے. اس بابو نے اس عوام کا جو استحصال کیا ہے، کیونکہ ہماری سپیڈ ہوتی ہے، ہم ٹائم باؤنڈ ٹینور کے ساتھ آتے ہیں، ہماری سپیڈ ہوتی ہے 120، 130، 140. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جلدی جلدی جو کہا ہے اس پہ عمل ہو، لوگوں کو ریلیف ملے، نیچے سروس ڈیلیوری ہو. وہ چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے، ان کی سپیڈ ہوتی ہے 60 سے 70. اب جب سپیڈ میں ہی 60-70 کا گیپ ہے تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا ہم کمرشل بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے لاکھ اختلاف، لیکن اس بات سے میں یقیناً اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو سندھ میں بیوروکریسی نے کیئر ٹیکر منسٹر کو یوز لیس بنایا ہوا ہے. کسی کیئر ٹیکر منسٹر کی کوئی بیوروکریٹ نہیں مانتا ہے، وہ اپنی بادشاہت کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات تو کسی حد تک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے نا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو ترجمان ہیں پاکستان استحکام پارٹی. ڈاکٹر صاحبہ، پرسپشن یہ ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور ڈاکٹر صاحبہ پاور کے بغیر نہیں رہتی. ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی یہ پارٹی IPP جوائن کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاور میں آنے جا رہے ہیں. کیا آپ پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو سمجھے کہ ڈاکٹر فردوس کو وہ پاور کس کے لیے چاہیے؟ عوام کے لیے. اگر وہ پاور اپنی ذات کے لیے چاہیے تو میں تو ریزرو سیٹ پہ کسی بھی جماعت کے اندر بیٹھ کے اس ریزرو سیٹ پہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے منسٹر بننا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ کی بہت ساری منسٹر، یہ آپ کی فارن منسٹر PDM گورنمنٹ میں ہینا جو ہے شی واز آن ریزرو سیٹ. آپ کی جو ہے وہ مریم اورنگزیب شی واز آن ریزرو سیٹ. شازیہ مری واز آن ریزرو سیٹ. تو یہ ریزرو سیٹ پہ بھی تو آپ منسٹر بن سکتے ہیں نا. اگر پاور میں آنا ہے تو پاور میں آنے کے لیے پارٹی بدلنا تو ضروری نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ جس جماعت میں ہیں وہاں پہ آپ زیادہ کمفرٹیبلی
ایز اے وومن وہی پرکس پرولیج ہیں, وہی آپ کے سیلری ہے, وہی سارے بینیفٹس ہیں جو دوسرے ایم این اے الیکٹڈ ایم این ایز کو ہیں, لیکن اس میں وہ پاور صرف آپ اپنی ذات کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, پبلک کو یا اپنے حلقے کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. ڈاکٹر فردوس کی پالیٹک کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے, اس ملک کے لیے ہے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے, پبلک انٹرسٹ کے لیے. نہ میں نے تھانے کے لیے سیاست کرنی ہے, نہ کچہری کے لیے کرنی ہے, نہ روزگار کے لیے کرنی ہے, نہ کاروبار کے لیے کہ مجھے پاور چاہیے کہ میں اپنی فیکٹریز لگا لوں, میں یہاں کوئی بینکوں سے قرضے لے لوں, میں کوئی بڑے بڑے کو اپنے مفادات کاروباری اکٹھے کر لوں. ڈاکٹر فردوس کو 23 سال اس پالیٹکس میں ہوئے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے پروگرام میں میں چیلنج کرتی ہوں کہ کسی جگہ پہ میں نے کوئی اپنی ذات کے لیے بینیفٹ لیا, کوئی میں نے مل لگائی, کوئی فیکٹری لگائی, کوئی پیٹرول پمپ لگائے, کسی کو لائسنس لیے, کوئی 1% بھی میرا زیرو انٹرسٹ کہیں پہ بھی آپ ثابت کر دیں کہ بھی ہوا ہے یا میں نے لیا ہے, تو پھر تو وہ پاور پالیٹکس فار انٹرسٹ ہو گئی نا. تو اگر پاور پالیٹکس فار نیشنل اینڈ پبلک انٹرسٹ ہے تو وہ میرا رائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک پڑھا لکھا میڈیکل فزیشین اور سرجن, مجھے روایتی سیاست کرنی ہے, صرف وہ سیاست کرنی ہے جو مخالفین کو تھانوں میں بند کرانے والی ہو یا کچہریوں میں ذلیل کرنے والی ہو, تو وہ تو مجھ سے پہلے بہت سارے کر رہے ہیں. پھر مجھے اس کے دلدل کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس پاکستان کی اس پرسیپشن کو بدلنے کے لیے سیاست میں آئی ہوں, اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان دنیا کے اس خطے کے اندر ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے, اور ہم نے سیاست زدہ کر کے اس پاکستان کو دھیمک زدہ کر دیا. جتنی سیاست اس ملک کے اندر گندی ہوئی, اتنا ہی یہ ملک کا جو اپنا وقار تھا, تشخص تھا, ایک ہماری روایات تھی, رکھ رکھاؤ تھا, وزاداری تھی, وہ بھی ساری گندی ہو گئی, ختم ہو گئی. تو ہمیں پلیٹ فارم بدلنا ہمارا ایجنڈا یا ٹارگٹ نہیں ہے, منزل تک جانا ہے. اور وہ منزل جو ہے وہ ترقی یافتہ, خوشحال, انلائٹنڈ, ماڈریٹ, پروگریسو پاکستان ہے. اس کے لیے مجھے کبھی موٹر وے پہ, کبھی جی ٹی روڈ پہ, کبھی سروس روڈ پہ اپنے آپ کو دوڑانا پڑتا ہے, اور اس منزل تک جانا ہے. جس پارٹی میں ابھی آپ ہیں, آپ سمجھ رہی ہیں یہ رائٹ ٹریک ہے اور اسی پہ آپ کی گاڑی منزل مقصود تک پہنچے گی؟ دیکھیں, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اور آئی ایم شیور کہ جو جہانگیر ترین صاحب, میں جتنا میں ان کو جانتی ہوں یا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, پی ٹی آئی کے شاید جو ان کے ساتھ کام نہیں کر سکے ہمارے ساتھی یا لوگ عام ورکر, وہ ان کی کمٹمنٹ اور ریزالو کو نہیں سمجھتے. میں چونکہ ایک ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے, رورل کمیونٹی سے میرا تعلق ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کے پاس ایکسپیرینس, نالج اور لیگیسی ہے, ہمیں اس کو موقع دینا چاہیے, اور چیزوں کو جو انڈرسٹینڈ کرے اس کو رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب, اس کی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. جہانگیر ترین اگر عمران خان ضائع نہ کرتا تو آج وہ اس نہج پہ نہ ہوتا کہ وہ بیہائنڈ دی بار ہوتا, کیونکہ ایک سینسیبل تھاٹ پروسیس آپ کے ساتھ چلنا چاہیے. ہلڑ بازی, جوش دلانے والے, لالا لالا والے, وہ بہت سارے تھے ان کے پاس. اگر کوئی کمی تھی تو ایک فہم و فراست اور ان کو صحیح مشورہ دینے والی کی تھی, اور وہ مشورہ جس کا اپنا لالچ کوئی نہ ہو. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا جو پارٹی اور پی ایم ایل این کی پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی؟ دیکھیے, میری ساری سیاست پی ایم ایل این کے خلاف ہے. اگر میں کاف میں تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ تھی. اگر میں پیپلز پارٹی میں تھی تو پی ایم ایل این کے اگینسٹ. پیپلز پارٹی چھوڑی اس لیے تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم الیکشن ہار گئے 2013 والا, تو زرداری صاحب رائے ونڈ تشریف لے آئے تھے, جہاں پہ تتر بٹیر اکٹھے بیٹھ کے کھائے. تو جو ہمارا ورکر ہے, سپورٹر ہے, نیچے بیٹھا, ہمارے دھڑے ہیں ایک دوسرے کے مخالف جو دیہات میں وہ الیکشن لڑتے ہیں, وہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور خواجہ آصف صاحب اور
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जरदारी के साथ बैठ गए थे, लेकिन हमारा कारकुन नहीं बैठा था, और वो एक रिजनमेंट थी जिसकी वजह से प्रेशर था कि आप उस जमात के साथ हम नहीं चल सकते जो PMLN के साथ तो ये आज भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी और PMLN का सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकता? नहीं, ये मेरी ख्वाहिशात का मरहून मिन्नत नहीं है, ये ना मेरी जो आवाज़ है वो अकेली इतनी मजबूत हो सकती है कि मैं एक मौक़िफ़ अख्तियार करूं तो सारी पार्टी में उसकी गूंज सुनाई दे। एक मुख्तलिफ हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कंसेंसस है कि हमें अपने ज़ोरे बाजू पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, और हमें ओवरऑल जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN का एंटी वोट है उसके साथ प्रो अलाइनमेंट में जाना चाहिए, ताकि हम इनका बैगेज और इनकी जो अवाम के अंदर एक कह लें कि नापसंदीदगी है वो हम अपने खाते में ना लें। लेकिन ये अल्टीमेटली फैसला जो है वो मेजॉरिटी का होता है, लीडरशिप का होता है, और ये भी सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है और सबकी राय भी ली जा रही है, सबसे मुशावरत भी हो रही है। लेकिन जो सिचुएशन और हालात जो हमारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान फिर दिसंबर में आपको पता है कि इसने पे बैक करना है, कर्ज़े वापस करने हैं। एक हैवी अमाउंट पाकिस्तान को जो लिए हुए कर्ज़े हैं उनको पे बैक करना है, और पाकिस्तान की इकॉनमी पे फिर एक झटका आने वाला है। आपने बहसीत पाकिस्तानी ये सोचना है कि अपनी ज़ात के लिए सोचना है या अपनी काज के लिए सोचना है। आज़ाद ये कहती है कि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, हमें इनके साथ नहीं होना चाहिए। काज जो है वो क्या डिसाइड करती है, कहना ये इसका जो है आने वाला वक्त फैसला करेगा। हम नवाज शरीफ की पार्टी के साथ नहीं बैठ सकते। तो डॉक्टर साहिबा की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहिबा एग्री हो गई, PJ मीर ने एक कॉफ़ी शॉप में मुलाकात कराई। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने किसी भी सूरत में डॉक्टर साहिबा को PMLN में इंटर नहीं होने दिया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा हमारे साथ में। डॉक्टर साहिबा, आप तो कह रही हैं हमारी सियासत ही पूरी PMLN के अगेंस्ट थी। नवाज शरीफ घंटा इंतज़ार करता रहा कॉफ़ी शॉप में कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान आए, PJ मीर लेके गया, डॉक्टर साहिबा एग्री। डॉक्टर साहिबा ने मिन्नते की ख्वाजा आसिफ को कि मुझे पार्टी में ले लो। उसने कहा रिजर्व सीट पे आ जाओ, मैं आपको इलेक्शन लड़ने नहीं दूंगा। ये गलत परसेप्शन। अच्छा, ये गलत परसेप्शन। आप बताएं फिर। राइट परसेप्शन ये है कि ये 2003-04 की बात है, ठीक है, और 2003-04 में मुशर्रफ का ज़ारा तोती बोल रहा था, PML काफ अपने पूरे जोबन पे थी, और वहाँ से जो स्पीकर कौमी असम्बली था वो मेरे हलके से था जहाँ मैं इलेक्शन लड़ना चाह रही थी। अब वहाँ पे 2002-03-04 का जो सिनेरियो जिसकी आपने जिक्र किया जी, वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त भी एग्जाइल में थे, ठीक, और आपको पता है कि जद्दा से वो फॉर द टेम्परेरी पीरियड फिर लंदन गए, तो ये उस वक्त की बात है, ठीक। अब वहाँ पे जो एंटी मुशर्रफ नैरेटिव था वो किसी नून या प्रो नून या एंटी नून नहीं था। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान में एक जमहूरी कल्चर जो है उसको किस तरह रिस्टोर किया जाए, और वो जमहूरी कल्चर जो है वो ज़ाहिर चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे मुशर्रफ साहब, फिर उन्होंने अपने आप को सदर भी बनाया इन यूनिफॉर्म। तो ये वो एक चल रही थी कॉन्स्पिरेसी जिसकी कह लें कि बैकग्राउंड में उसको एड्रेस करने के लिए मियाँ साहब ने PJ मीर के ज़रिए मुझे इन्वॉल्व किया, क्योंकि I was वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ। ही वांटेड कि इंटरनेशनली हम ये चीज़ें उठाएं और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और मुकम्मल बहाली के लिए बात करें। वहीं बैठे उन्होंने ये ऑफ़र की, डेफिनेटली की, और हाजी आसिफ को उन्होंने ये असाइनमेंट PMLN में ज्वाइनिंग के लिए नहीं की कि मैं तरले कर रही थी कि मुझे PMLN में ले लें। उनका एजेंडा ये था कि वो मेरे साथ बैठ के एक
میگا کولیشن کی طرف جائے کہ باقی جماعتیں بھی اس سچویشن میں ایک کنسنسس کریٹ کریں کہ ہم پاکستان میں مکمل جمہوریت کی بحالی کے لیے کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایسا انگیج کچھ کریں. نہیں ہے کہ ایک کمبائنڈ دوست کے گھر پہ ملاقات ہوئی خواجہ آصف کی آپ کی, نہیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ میں نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی اتنی محنت ہے اس کو دینی ہے, آپ نہ لیں. نہیں, یہ بالکل ایسے میرے سامنے بات نہیں ہوئی. اس کے اندر یہ ریالٹی ہوئی کہ جو ہمارے کامن فرینڈ یا فیملی بانڈ ہے, میرے سے آج تک خواجہ صاحب نے یہ بات نہ کہی, نہ میرے ساتھ شیئر کی, نہ مجھے یہ بات کنوے کی, نہ میں نے آج تک ان کو یہ کنوے کیا کہ آئی وانٹ ٹو جوائن ہز پارٹی, نہ انہوں نے کہا کہ نہیں. کیونکہ ہمارا جو سیالکوٹ کا کلچر کہہ لیں یا اوور آل پنجاب کا کلچر کہہ لیں, بورڈ کے درخت کے نیچے تو آم اگ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو ایک پہلے سے بڑ کا درخت اتنا بڑا وہاں پہ موجود ہو تو اس کے نیچے سے آم کیسے اگے گا. تو یہ تو کانسیپٹ ہی غلط تھا کہ میں کسی کے متحد کام کروں یا کسی کی ڈکٹیشن لوں. تو یہ ظاہر ہے وہ ایجنڈا اور تھا. اچھا, آئی پی لیکن پی ظاہر ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک پارٹ تھا کہ وہ ایفرٹس جو ہم ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک پلیٹ فارم سے کیا جائے تاکہ ایک یونینیمس اسٹرینتھ اور میسج جو ہے وہ کنورج ہو جائے. یعنی جو ہماری اسکیٹرڈ سوچ ہے اور سروسز ہیں وہ کسی ایک نقطے پہ کٹھی ہو جائیں. دیٹ واز دی جیسچر. آئی پی پی کا جو وجود آیا یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد آیا. آپ 9 مئی کے انسیڈنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ انتہا پسندی پہ ہمارے پاکستان کے لوگ چلے گئے, ایک لیڈر کے مس گائیڈنس تھے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں, یہ 9 مئی جو تھا وہ ایک کلائمیکس تھا اس فلم کا جو عدم اعتماد کے ساتھ شروع ہوئی. یعنی وہ ٹیلر اس کے چلتے رہے اور اس کے بعد اس کا پھر کلائمیکس آ کے 9 مئی کو ہوا. وہ ایک اسپیسیفک سوچ, ایک ایسا بیانیہ جس کا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی اپریٹس, آپ کے نیشنل انسٹیٹیوشن GHQ اور اوور آل ایک یونیفارم جو ہمارا اسکواڈ ہے اس کو ٹارگٹ کرنا. جس وقت ڈاکٹر فردوس خان صاحب کے ساتھ کھڑی سیاسی مورچوں پہ فائرنگ کر رہی تھی اور سب سے فور فرنٹ پہ آ کے بالکل ایک اگریسو اپروچ کے ساتھ ہارڈ ہٹنگ میں انوالو تھی, تو اس کلیئرٹی کے ساتھ تھی کہ یہ ہمارا سیاسی مخالف ہے اور سیاسی مخالف جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو خان جو ہے وہ اس کا ریسکیور ہے, مسیحا ہے, تو ہم خان کے ساتھ مل کے پاکستان کو بچا رہے ہیں. ہماری جدوجہد خان کا نام فین کلب میں تھی. میں نہ سیلیبریٹی کے طور پہ ان کو جوائن کیا, ایک پولیٹیشین کے طور پہ جب لیڈر آف دی پارٹی ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے. جس وقت انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو تھا وہ بجائے اس کے کہ وہ سیاسی مخالفین کی طرف کرتے, انہوں نے جو ہی اپنا رخ بدلا اور جتنے اسکیڈ میزائل انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے, نوجوان جو ہمارے تھے ان کے ذہنوں میں بارود بار بار کے انہیں پاکستان سے محبت کے لیے تیار کیا, ٹرینڈ کیا, PTI کے اندر وہ انگیج ہوئے. انہوں نے وہ اسکیڈ میزائل سارے جا 9 مئی کو GHQ پہ چلائے آپ کے شہداء کی بے حرمتی کے لیے. جناح ہاؤس میں جو کچھ ہوا, تو یہ سارا ایک پلانڈ ٹارگیٹڈ ایجنڈا تھا کہ اگر تو احتجاج کرنا ہے, کسی نے ڈسپلیئر شو کرنا ہے, کسی نے اپنے آپ کو حقوق حاصل کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے رجسٹر کرانا ہے اس احتجاج کو, تو وہ یا پوری زندگی ہم نے دیکھا
کہ یا وہ پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرے ہوتے تھے یا وہ آپ کے جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے سامنے یا چیف منسٹر آفس کے سامنے. یہ پہلا پروٹیسٹ تھا جو اتنا آرگنائزڈ تھا کہ جہاں جہاں ملٹری انسٹالیشنز تھی ان پہ چڑھائی ہوئی. جی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکل نیریٹو چلانا مقصد نہیں تھا یا سیاست کو آگے بڑھانا یا پولیٹیکل سپیس لینا ایجنڈا نہیں تھا. اس کا ایجنڈا جو تھا وہ اسپیسیفکلی اپنے اداروں کو ملائن کرنا, اس کی جگ ہنسائی, دنیا کے سامنے ایک آرگنائزڈ اسٹرکچرڈ کمپین بنا کے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا, اور پھر ہندوستان راہ جیسی ایجنسیز اور اس کے ساتھ جتنے پاکستان مخالفین ہیں ان سب سے تالیاں بجوانا اور پاکستان کی کہہ لیں کہ ایک ریٹنگ جو تھی انٹرنیشنلی افواج پاکستان کی اس کو ڈاؤن کرنا. یہ سارا ایک انجینئرڈ پلان تھا جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, اور انفارچونیٹلی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ مسیحا جس کے لیے ہم کھڑے ہوتے تھے کہ یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, جو ہی اس نے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو ہم اس جنگ میں حصے دار نہیں ہو سکتے تھے. رائٹ. آپ اس جنگ سے باہر چلے گئے, آپ نے یہ جو نئی پارٹی بنائی, کیا دیکھ رہے ہیں اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے اس کا فیوچر انشاءاللہ تابندہ درخشاں اور روشن ہے, کیونکہ جو خواب جو تھے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے لوگوں کو دکھائے تھے, خاص طور پر نوجوانوں کو دکھائے تھے, ان کی تعبیر جو ہے ادھوری ہے, وہ تعبیر ان کو نہیں مل سکی. تو استحکام پاکستان پارٹی سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم ان خوابوں کی تعبیر بھی دیں گے, اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جو ریفارمز چاہیے, جو پاکستان کو یکجہتی چاہیے, یہ پولرائزیشن جو ہوئی ہے اس کو ختم کر کے قوم کو اکٹھا کر کے, یہ ہمارے نوجوان جو ہمارا ایسٹ ہیں ان کو لائبلٹی میں بدل دیا گیا, ہم اس کو واپس اپنا اثاثہ بنائیں گے اور ان پہ انویسٹ کریں گے. کیونکہ آج تک آپ نے دیکھا پلوں پہ انویسٹ ہو رہا ہے, موٹر ویز پہ, میٹروز پہ, اب آپ تو ہم ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہی ہماری طاقت ہوگا, اور اسی سے پاکستان آگے جائے گا. اس وقت فوکس صرف ایک پروونس پہ کیا ہوا ہے, اور ایک پروونس کے بھی اپر حصے پہ کیا ہوا ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, کے پی ہے, وہاں پہ آپ کا فوکس ہے؟ جی, اس کے اندر جو ہے وہ ہماری جو ایک الائنمنٹ چل رہی ہے ان الیکٹیبلز کے ساتھ کنسلٹیشن اور ڈسکشن. آپ کو پتہ جب الیکشن کا بگل بجنا ہے تو صف بندی ہو رہی ہے. اب وہ صف بندی جو ہے ہر ایک نے اپنی اپنی الائنمنٹ کرنی ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے. باقی صوبوں کے اندر جو ہمارے ساتھ انگیجڈ ہیں لوگ یا ڈسکشن میں یا مختلف نیگوسیشن میں, یا وقت آ گیا کہ جو ہی الیکشن شیڈیول آتا ہے اس سے پہلے ہم پورے امید ہیں کہ ایک کلیئر ڈیفائنڈ صف بندی ہو جائے گی, اور جو دوسرے صوبوں میں ہمارے ساتھ آنے والی ٹیمیں ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہوں گی, اور ایک اسٹرینتھ بنے گی استحکام پاکستان پارٹی کی, اور اوورآل ہم ایک نیشنل پارٹی کے طور پہ اس الیکشن میں اپنے پولیٹیکل پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. کیونکہ پہلا الیکشن ہے ہمارا اور اس کو تھوڑا ٹائم کنزیومنگ بھی تھا, اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں کم ٹائم میں ہم نے جو پبلک پینیٹریشن کی ہے, جانیہ کا جلسہ آپ کے سامنے ہے, حافظ آباد کا آپ کے سامنے ہے, اس میں سرور خان کے ٹیکسلا اور راول پنڈی واہ میں وہ سارا ہم نے وہاں جتنا اوپر سے لے کے نیچے تک سٹرکچر تھا پولیٹیکل وہ سارا آئی پی پی میں آیا, پورا ضلع ہم نے سویپ کیا. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں. ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو اس کم ٹائم میں ہم نے زیادہ سے زیادہ سپیس لینی ہے, اور اس کے لیے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں ہماری ٹیمیں متحرک ہیں. اور ابھی 26 کو ہم گجرانوالہ میں کاموکی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ جو بڑے مورچے ہیں اس کے اوپر پہلے ہم اپنے
کمانڈر کھڑے کریں رائٹ. عوامی آپ انداز میں. کے جب آپ نے انوگریشن کیا تو اس وقت 2 کمانڈر تھے, ایک عمران اسماعیل بھی تھے اور ایک فواد. یہ دونوں کمانڈر بھی ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں یا یہ چھوڑ گئے؟ دیکھیں دے آر پارٹ آف آئی پی پی, لیکن اس کے اندر کلیئرٹی اور کنفیوژن ہے. جب تک کسی کے ساتھ بھی آپ چلتے ہیں ڈبل مائنڈ ہو کے آپ نہیں چل سکتے. اس میں آپ یا اس کے ساتھ ہیں یا آپ اس کے مخالف ہیں. تو یہ فواد چودھری ابھی ڈبل مائنڈڈ ہوا ہے؟ بیسیکلی تو ہمارے ساتھ جوائن بھی کیا, بلکہ گرفتاری سے چند دن پہلے ترین صاحب سے اس کی ملاقات بھی ہوئی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں جو لین دین کے یا کوئی چیک باؤنس ہونے کے یا کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کے, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کیوں کسی کی ذاتی لائبلٹیز اٹھائے, اور پارٹی جو آنے والا ہے وہ پارٹی کی اسٹرینتھ ہے. اگر وہ پارٹی کی ویکنیس بنتا ہے تو پھر پارٹی تو بوجھ نہیں اٹھائے گی. بالکل ٹھیک. تو دیٹس دی ریزن کہ وہ ہم اس پہ جو ہے کوئی اسٹریٹ اوے ہماری اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے, کیونکہ وی فیل کہ بھئی اس بیگیج کو ہم نہ اٹھائیں. مطلب آپ فواد چودھری کو پارٹی سے نکال رہے ہیں؟ نہیں, ہم وہ پارٹی میں آنا چاہے موسٹ ویلکم, لیکن اپنے کیسز ان کو خود لڑنے ہیں. ہم ان کی اس میں کوئی معاونت نہیں کر سکتے. 2024 میں الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ہونا چاہیے اور یقیناً الیکشن ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو کیاس ہیں, انریسٹ ہے, جو اس وقت آپ کو ایک پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے یا اسٹیبلٹی لانے کے لیے اس معاشی اور سیاسی عدم استحکام کو استحکام میں بدلنے کے لیے الیکشن از دی اونلی وے فارورڈ. ایک واحد کنجی الیکشن ہے. میاں نواز شریف دے نعرے وجن گے؟ یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وجن گے یا بجن دے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ونس فار آل ایک وے فارورڈ بن جائے, لانگ ٹرم ایک اکنامک روڈ میپ بنے. قوم تنگ آ گئی ہے, لوگ پریشان ہیں کہ یہ آئے دن کے جو سیاسی ہمارے شو ہیں وہ لوگوں کو کسی صورت بھی پے بیک نہیں کر رہے. اور ہم پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کو کیا ہم نے ایسے چلانا ہے یا اس بدلتی ہوئی یوتھ کے جو بدلتے ہوئے انداز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہماری پالیسیز کو بدلنا ہے, ہماری سوچ کو بدلنا ہے, ہمارے عمل کو بدلنا ہے, تب بھی جا کے پاکستان. اگر آپ اکراس دی بورڈ جیت جاتے ہیں آئی پی پی, تو آپ کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ جہانگیر ترین صاحب. چیف منسٹر پنجاب کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ علیم خان صاحب. یہ آپ نے آلریڈی ڈیسائیڈ ہوا ہے, پارٹی کے اندر ڈکلیئرڈ ہے. اچھا, یہ آپ اگر جیت جاتے ہیں تو آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ آپ نے کوئی 100 کروڑ جو 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں, 50 لاکھ گھر دینے ہیں, آپ نے اپنا روڈ میپ کیا دیا ہے؟ ہم نے مینیفیسٹو جو دیا, اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہے تو یہ ایک اکنامک روڈ میپ ہے اور ایک ایسا عوامی دستور ہے کہ جس کو عوام کے مسائل کے حل کی میں کنجی کہوں گی کہ اس کے اندر اگر ہم عمل کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پاکستان میں کیا ہوتا رہا کہ پریویلیجڈ اور انڈر پریویلیجڈ کے لیے یکساں پالیسیز رہی. ہماری خواہش ہے کہ بجلی ہو یا پیٹرولیم ہو یا آپ کے باقی جو چیلنجز جس سے لوگ انفلیشن کے ستائے ہوئے مہنگائی سے پریشان لوگ جو ہیں, ان سب کو ایک علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز کریں اور جو جتنا بوجھ اٹھانے کی سکت رکھتا ہے اس پہ اتنا بوجھ ڈالا جائے. بجلی کی ہم 300 یونٹ تک فری دے رہے ہیں. ہمارے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم 300 یونٹ جو کنزیوم کر رہا ہے اس کو ہم فری بجلی دیں گے. ہم جو ہے پیٹرول کی بات کر رہے ہیں کہ پراڈو والا اور لینڈ کروزر اور مرسڈیز والے کا سیم ریٹ جو موٹر سائیکل چلانے والا ہے اس کے وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک علیحدہ پالیسی اور سپورٹ جو ہے وہ حکومتی سطح پہ ہم دیں گے. جو ہماری بیسک اسٹرینتھ ہے بینگ اے ایگرو بیسڈ کنٹری, ہماری اسٹرینتھ ایگریکلچر ہے. اس ایگریکلچر پہ ہم کھیلیں گے
اور اس سے بڑی ہمارے لیے اور شرمندگی کوئی نہیں کہ ایک ملک جس کی سب سے بڑی سٹرینتھ جو ہے وہ ہے ہی زراعت، وہ فوڈ سیکیورٹی میں اتنا انسیکیور ہے کہ وہ بلینز آف ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے صرف پیاز، ٹماٹر اور یہ سبزیاں جو ہیں، تو جو خود گرو کر سکتا ہے اور جو خود پیدا کر کے ایکسپورٹ کر سکتا ہے، صرف وہاں پالیسیز ہماری درست ہونے کی ضرورت ہے، ترجیحات ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور ساتھ جو آپ کا یوتھ ہے اس کو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، کیونکہ آپ کا اس وقت پاکستان آئی ٹی میں ریجن میں پیچھے ہے، اور ایک واحد وہ پوٹینشیل ہمارے پاس جو یوتھ کی شکل میں موجود ہے، گھر بیٹھ کے وین آئی ٹاک اباؤٹ یوتھ تو آئی مین فیمیل یوتھ آلسو 52% از فیمیل یوتھ. بالکل ٹھیک. تو جو ہماری سوشو کلچرل ویلیوز کی وجہ سے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، پڑھ کے کام نہیں کر رہی، نوکری نہیں کرتی، ان یوٹیلائزڈ ہمارا وہ ایسٹ ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم اکنامک فرنٹ پہ یوٹیلائز کریں، اور ہم ان بچیوں کو امیزون، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، آن لائن جتنے بھی بیسٹ پاسبل شارٹ کورسز ہیں ان کے ذریعے ان کو امپاور کریں، ٹرین کریں، اور ان کو گھر بیٹھ کے وہ اپنے زور بازو پہ ان سکلز کی بنیاد پہ پاکستان کی وہ پروڈکٹ سیل کریں ود ان دی کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دی کنٹری. وہ اپنے لائبلٹی کی بجائے اپنا بوجھ اٹھائیں، اپنی فیملی کا اٹھائیں، اس ملک کا اٹھائیں، اور پاکستان اکنامک فرنٹ میں آگے جائے. یہ سارے ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ انڈسٹری کی ریوائیول کے سے لے کے بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ، ہم نے آپ سے بڑی تیکھی میٹھی باتیں کی. ڈاکٹر صاحبہ نے جو مینیفیسٹو بتایا یہی حل ہے اس ملک کا. اگر عوام آئی پی پی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ آ کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اگر عوام محمود ایاز کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ آ کے یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے آخر میں باتیں کی، ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ہمارے ملک میں بہت بڑا پوٹینشل ہے اکراس دی بورڈ. ہم جہاں بھی جائیں، جس بھی سیکٹر میں جائیں، ہمارے پاس 65% انرجیٹک یوتھ ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک الگ ٹریک پہ لگایا ہوا ہے. میاں دے ناڑے وجن گے، اب آئے گا عمران، کل بھی وٹو دندا تھا، رادر دین کہ ہم ان کو آئی ٹی سیکٹر میں انگیج کریں. ہمارے ملک میں زبردست ٹورسٹ پوائنٹس ہیں، ہم ٹورسٹ کے لیے لوگوں کو باہر اٹریکٹ کر سکتے ہیں. سوئٹزرلینڈ سے بہترین ہمارے پاس ایونیوز ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنسیئرٹی کے ساتھ اس ملک کے لیے سوچیں، اور اس ملک کے یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے مینیفیسٹو دیا ہے، جو بھی پرائم منسٹر آئے وہ آ کے اور اس کو حل کرے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.